آغاز جہاں سے ہو رہا ہے۔ اب میں جن کرداروں کو عالم باعمل سید بزرگوار کی موجودگی میں بیان کروں گا، خود آپ بھی توجہ کیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات چلی کہاں سے ہے، حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، تاکہ ہم نتائج تک پہنچے اور کچھ نتیجے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ کو۔ حسین ابن علی کون ہے؟ آپ کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور علی ابن ابی طالب علیہ آلاف طیبۃ والثناء جناب حضرت ابو طالب عمران کے فرزند ہیں، اور جناب حضرت ابو طالب عمران جناب عبد المطلب کے فرزند ہیں، جناب عبد المطلب جناب ہاشم کے فرزند ہیں، جناب ہاشم جناب عبد مناف کے فرزند ہیں۔ یہ بات اگر پہنچی ہے تو اب آگے بڑھیں۔ عبد مناف جو جد بزرگوار ہیں امیر المومنین کے، جو جد بزرگوار ہیں ختمی مرتبت کے، یہ عبد مناف، ان کا ایک بیٹا ہاشم ہے اور ان کے دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ یہ عبد الشمس اور عبد مناف، عبد الشمس اور ہاشم یہ دو بھائی ہیں، اور عبد الشمس کا بیٹا ہے ربیعہ۔ یہ ایک کڑی، چونکہ وقت کی تلوار میرے سر پہ لٹک رہی ہو، 10 منٹ باقی میں کیا بیان کروں، یا تو رک جاؤں اور یا پھر اشارہ کر دو، کل یہاں سے بات آگے بڑھے، کیونکہ اب وہ تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے کہ کربلا کو سمجھنا جن باتوں پر موقوف ہے۔ عالم بزرگوار ہم طالب علم ہی ہیں، علماء تو وہ ہیں، تو ہم جو ادبیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہدایہ پڑھی سید نے بھی، ہم نے، اور اس میں ہدایہ جو گرامر کی کتاب ہے عربی میں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، مقدمہ ہوتا ہے نا، دیباچہ جسے آپ کہتے ہیں، المقدمۃ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها للتوقف المسائل علیہا، کہ مقدمہ ان ابتدائی مسائل میں سے جنہیں شروع میں ذکر کرنا واجب ہے، کیونکہ بعد کے مسائل کا سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ یہ اساس ہے، اگر یہ بات نہ سمجھی تو ہم بعد کے نتائج کو درک نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے گفتگو اب تمہیدی مراحل سے نکل کر اپنے اہم ترین مراحل میں داخل ہو گئی۔ عبد الشمس، ان کا ایک بیٹا ربیعہ ہے، اور اس ربیعہ کا بیٹا ہے عتبہ، عتبہ کا بیٹا ہے ولید، اور ولید کی ایک بہن ہے جس کا نام ہند ہے، اور یہ ولید ماموں ہے امیر شام کا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ بھی بعد میں آپ کو بات کام آئے گی۔ عبد الشمس، عبد مناف کو ہم نے چھوڑا، عبد الشمس کا بیٹا ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، عتبہ کا ایک بھائی ہے شیبہ، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، یہ چاروں جنگ بدر میں مارے گئے۔ عتبہ جو امیر شام کا نانا ہے، شیبہ جو امیر شام کے نانا کا سگا بھائی ہے، ولید جو امیر شام کا ماموں ہے، حنظلہ جو امیر شام کا بھائی ہے، یہ چاروں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افراد، لیکن یہ چاروں جنگ بدر میں علی کے ہاتھ سے مارے گئے۔ یہ اولاد ہے عبد الشمس کی، اور ایک اور فرد ہے جس کا نام امیہ ہے، جو بعض مورخین نے لکھا لیکن دقت سے کام نہیں لیا۔ معجم البلدان میں جناب بلازری نے، ربیع الابرار میں صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زماشری نے، اور بڑی بڑی کتابوں میں متفق علیہ، یہ تمام اہل تسنن کی وہ بنیادی ترین کتابیں اور ماخذ ہیں، سب نے لکھا کہ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا، جسے عبد الشمس نے شام سے خریدا۔ معجم البلدان اس موضوع پر اس سے بڑی کتاب وجود نہیں رکھتی، کسی بھی اہل تسنن کے بڑے عالم دین ذمہ دار شخصیت سے جا کے استفسار کریں، سب نے لکھا ہے امیہ غلام ہے عبد الشمس کا، اس نے شام سے خریدا اور پھر اپنے ساتھ مکہ لے کے آ گیا، اور چونکہ پرلے درجے کا بدکردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، وہ واقعات کے محض ممبر سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس نے بنو ہاشم کی مخدرات کی نسبت سے تجاوز کرنے کی کوشش کی،
اسے پیٹا گیا، مارا گیا اور بعد میں اسے مکہ سے نکال دیا گیا، اور یہ دوبارہ سے امیہ شام چلا گیا اور 10 سال شام رہا۔ اور ان 10 سالوں میں جہاں اس نے اور بہت ساری جنایتیں کی، ظلم کیے، گناہ کیے، ان میں سے ایک اس نے شوہردار خاتون سے قربت اختیار کی، جس کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے موقع پر کہ اس کے گھر چلا گیا اور جھگڑا کیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور لے کے آ گیا۔ اس کا نام زکان رکھا، زکان، جس کی کنیت ابو عمر ہے۔ ایک یہ کردار۔ دوسرا کردار، اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے ابو العاص۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا اس نے حرب۔ حرب سے پھر جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا سخر، جس کی کنیت ابو سفیان ہے۔ اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام جمیل رکھا، جس کی بعد میں ابو لہب کے ساتھ شادی کی گئی۔ یہ وہی ام جمیل ہے جو ابو لہب کے ساتھ مل کر رات کو جنگل سے جھاڑیاں کاٹتی تھی اور ختمی مرتبت کے راستے میں بچھاتی تھی، جس سے متعلق قرآن مجید نے پورا سورہ نازل ہوا۔ ایک حرب، دوسرا ابو العاص۔ ابو العاص، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، باقی بھی ہیں 2 اہم جو کردار آپ کو بعد میں کربلا سمجھنے میں کام دیں گے۔ ایک کا نام حکم ہے، ایک کا نام عفان ہے۔ حکم، اس کا بیٹا مروان، اور عفان اس کا بیٹا عثمان ہے جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ یہ ابو العاص، یہ امیہ کا بیٹا۔ حرب اور تیسرا بیٹا، اگر میں نے عرض کیا اور آپ کے حافظ ہو جی نہیں، اب آپ کے حافظے کا بھی امتحان ہو گئے نہیں کہ ابو سفیان تو حرب کا بیٹا ہے، حرب ابو عمر کا، زکان کا بیٹا۔ ابو معید تیسرا بیٹا، ابو معید کا بیٹا عقبہ، عقبہ کا بیٹا ولید۔ یہ کردار سمجھنے۔ اب امیہ کون ہے ایک حد تک اندازہ ہوا۔ یہ امیہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی زوجہ کو اپنے بیٹے کے کو سونپ دیا، سپورٹ کر دیا۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک مولانا یہ بات کرتے ہیں کہ نا، یہ تو اہل تسنن کے بڑے بڑے ذمہ دار مورخین نے لکھا کہ یزید ابن معاویہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کے ساتھ تجاوز کرتا تھا، تو وہ اہل سنت علماء کو منع کر رہے تھے کہ یہ بیان نہ کرو، یہ خود امیر شام کی توہین ہے کہ ان کے گھر کا یہ ماحول ہے۔ بات یزید سے شروع نہیں ہوئی ہے، بات شجر خبیثہ کا نقطہ آغاز امیہ، وہ کثافت جہاں سے چلی ہے، وہ کردار جہاں سے چلا ہے، جب جد، یا علی توجہ فرمائیے، جب جد امیہ ہو تو پھر بیٹا یزید آتا ہے۔